کھجوروں کا ڈبہ۔ امی جان کو کھجوروں کا ڈبہ لاتے ہوئے میں نے دیکھا تو تھا، لیکن انہوں نے رکھا کہاں؟ کھجوروں کے شوقین ارسلان نے باورچی خانے کی ساری الماریاں چھان ماری۔ ہو سکتا ہے فریج میں رکھی ہو۔ یکدم اس کے دماغ نے سگنل دیا تو وہ فریج کی جانب لپکا۔ تیزی سے فریج کا دروازہ کھول کر اس نے جائزہ لیا۔ اف، یہاں بھی نہیں۔ بے دہانی میں ارسلان نے زور سے فریج کا دروازہ بند کیا، لیکن یہ کیا؟ ارسلان کھجوریں بھول کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فریج کا دروازہ زور سے مارنے کی وجہ سے فریج پر پڑا امی جان کا پسندیدہ گلدان گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ اب تو گھن گھرت کے ساتھ ڈانٹ پڑے گی۔ اور امی جان کی چھڑی۔ اف، اللہ جی میری مدد کریں، مجھے بچا لیں۔ ابھی امی جان پڑوس سے واپس آ جائیں گی تو میں کیا کہوں گا؟ ارسلان خوف زدہ تھا اور بہانے سوچنے لگا۔ کام والی نے ڈسٹنگ کرتے ہوئے توڑ دیا؟ نہیں۔ بلی نے فریج پر چھلانگ لگائی؟ نہیں۔ زلزلے سے فریج ہلا تو گلدان گر کے ٹوٹ گیا؟ ایک بھی کام کا بہانہ نہیں۔ کیا کہوں؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں یہاں آیا تو یہ پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا۔ اسے یہ آئیڈیا اچھا لگا اور وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں بچوں کا رسالہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر ڈاکو اور طالب علم بچے کی ایک کہانی پر پڑی اور اس نے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ امی جان گھر آئیں تو اتنے قیمتی اور نفیس گلدان کے ٹوٹنے پر غم و غصے سے چلا اٹھیں۔ ادھر ارسلان چونکہ اللہ سے مدد مانگ چکا تھا، اس لیے رسالے کی کہانی نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا۔ ارسلان بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سچ بولنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا، چاہے اس پر اسے سخت مار بھی برداشت کرنا پڑتی۔ ارسلان کی پیشی ہوئی تو اس نے کہا، امی جان کھجوروں کی تلاش میں گلدان مجھ سے ٹوٹ گیا۔ ارسلان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اسے امی جان کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ارسلان کو سچ بولتے دیکھ کر امی جان نے گہرا سانس لیا۔ ان کا غصہ قدرے کم پڑ چکا تھا۔ ارسلان، مجھے گلدان ٹوٹنے کا شدید دکھ ہے، لیکن تمہارے سچ بولنے کی ہمت دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ سچ بولنے کا حکم ہمارے صادق اور امین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم پر سچ بولنا لازم ہے، لہٰذا ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ امی جان نے محبت سے ارسلان کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تو اب مجھے ڈانٹ اور مار نہیں پڑے گی؟ ارسلان خوش ہو کر بولا۔ جی، ڈانٹ اور مار تو نہیں پڑے گی، لیکن آپ کا جیب خرچ اتنے دن تک بند رہے گا جب تک گلدان کی قیمت پوری کر کے میں نیا گلدان نہیں خرید لاتی۔ امی جی، ارسلان نے شکوہ بھری نظروں سے امی جان کو دیکھا۔ قریب بیٹھے بابا جانی جو ان کی ساری گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے نیا گلدان لانے کا اعلان کرتے ہوئے ارسلان کی سزا معاف کروا دی۔ ارسلان نے بھی امی اور بابا سے ہمیشہ سچ بولنے کا پکا وعدہ کر لیا۔